جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی نوید بھائی، آپ کی جس سے کل بات ہوئی تھی نا، جن کے ساتھ سید قرار حیدری صاحب کے ساتھ، وہ انہی کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو انہی کا ہی مناظرہ ہے شیخ عابد صاحب کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو انہی کا نام ہی ہے حیدری صاحب، ٹھیک ہے؟ تو آپ جو ان سے آپ ان کو شیخ عابد صاحب کو وہ یہاں پر مینشن کریں، اور میں ان کو مینشن کرتا ہوں۔ باقی گروپ کے تمام ممبر خاموش ہو جائیں، شیعہ سنی دونوں بھائی خاموش ہو جائیں، کوئی سٹیکر بازی، کوئی ایک دوسرے کو کافر نہ کہے، صرف جو موضوع طے ہے اس موضوع پہ بات ہوگی۔ تو میں گزارش کرتا ہوں سید حیدری صاحب سے کہ حیدری صاحب آپ بھی آ جائیں، اور شیخ عابد صاحب آپ اگر گروپ میں موجود ہیں تو آپ بھی آ جائیں، تاکہ آپ کا جو ان سا مناظرہ ہے وہ آگے شروع ہو سکے، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ۔ اوپر آپ کے سعید زیادہ صاحب نے کیا کہا ہے، اور کل سے آپ کی بات جس کے ساتھ چل رہی ہے اسی کے ساتھ آپ بات کریں، باقی ساتھیوں کے ساتھ آپ کو دھیان نہ دیں، آپ اپنے بات کے ساتھ بات رکھیں، اور جہاں تک بات پہنچی تھی وہاں سے بات آگے لے جائیں۔ اس کو میں نے شیخ عابد صاحب کو بنایا ہے، لہٰذا آپ ان کے ساتھ بات کریں۔ جی میرے عزیز، وہ تو بات ہی نہیں کرنا چاہتے نا، اوپر تو لکھ کے دے چکے ہیں، وہ تو دوسری طرف جا رہے ہیں، دیگر موضوعات کو چھیڑ رہے ہیں۔ میں نے جو دعویٰ رکھا، جو شرائط بیان کی اور جو دلیل دی، وہ اس پر بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں ایقر صاحب۔ تو اب فضول ہے نا، ہم آپ کا بھی وقت برباد ہو، ہمارا بھی، اور جو گروپ میں لوگ ہیں اور دیگر ان کا بھی وقت برباد ہو۔ بہتر یہ ہے کہ وہ ممتاز قریشی صاحب نے کہا ہے کہ بھئی وہ آتے ہیں تو سب بھاگ جاتے ہیں، انہیں ایڈمن بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، انہیں میں نے ایڈمن بنا دیا ہے، چونکہ آپ نے مجھے ایڈمن بنایا تھا، میں نے انہیں ایڈمن بنا دیا ہے۔ اب ان سے گفتگو کرتے ہیں، چونکہ انہوں نے یہ بات کر دی ہے کہ وہ آتے ہیں تو سب بھاگ جاتے ہیں۔ جی سعید زیادہ صاحب، سب سے پہلے میرے اس واعظ کی طرف توجہ دیں کہ آپ نے کہا تھا کہ وہیں ہمارا کل والا مناظر ہے سید علی حیدری صاحب ہے، اور ہمارا مناظر آپ نے کہا تھا کہ شیخ عابد صاحب ہے، تو میں نے دونوں کو ایڈمن بنایا، لیکن اس کے باوجود بھی سب سے پہلے تو آپ کے مناظر سید علی حیدری صاحب نے فرار ہونے کی کوشش کی ہے، اور پھر اس کے بعد فرار بھی ہوئے تھے کہ میں نے گروپ کا ایڈمن بنا دیا تھا شیخ عابد صاحب کو اور سید علی حیدری صاحب کو۔ تو شیخ عابد صاحب کو سید علی حیدری صاحب نے گروپ ایڈمن سے ہٹا کر کے سب سے پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ میری بات ممتاز قریشی صاحب سے ہو جائے، تو میں نے کہا تھا کہ آپ کی بات کل سے ہی جس ساتھی کے ساتھ چل رہی اسی کے ساتھ آپ بات کریں، تو پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو بھی ایڈمن سے ہٹا دیا تھا، دوبارہ پھر میں نے ان کو ایڈمن بنا دیا ہے۔ لہٰذا آپ بھی اپنے ساتھی کو سمجھے، اگر وہ نہیں بات کر سکتے نہیں بات کر سکتے تو آپ خود آ جائیں، کسی اور کو لے جائیں، پھر آپ ہمیں گلے کرتے ہیں کہ آپ کے مناظر بھاگتے ہیں، ایسے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے مناظر نے آغاز ہی میں کیا کیا ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں کہ میں نے اپنے آپ کو خود ایڈمن سے نہیں ہٹایا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ الزام لگا رہے ہیں مجھے،
ایڈمن شپ سے اسی ایڈمن نے ہٹایا ہوگا جسے میں نے ہٹایا ہے، ظاہر ہے کہ وہ بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ بہرحال اگر ممتاز قریشی صاحب بات کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں یا آپ کے شیخ صاحب جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں۔ دعویٰ موجود ہے، دلیل میں دے چکا ہوں، شرائط بھی وہی ہیں جو کل طے ہو چکی تھی، سب کچھ سامنے ہے، اب اس کا رد کریں جو دلیل میں نے دی ہے۔ دیکھیں سید علی حیدر صاحب، سب سے پہلے تو میں نے گروپ میں ہی اعلان کیا تھا کہ اہل تشیع کی طرف سے جو بھی مناظر طے ہوتا ہے وہ اپنا مناظر لے آئے، پھر ہمیں اپنا بندہ متعین کر لیں گے۔ تو اس پر آپ کے سید زادہ صاحب نے کہا تھا کہ ہمارا بھی وہیں کل والا مناظر ہوگا، ہم اسی کو سننے آئے ہیں، اور آپ کا بھی وہیں کل والا ہوگا۔ تو انہیں کے اصرار کے اوپر میں نے اپنا جو مناظر وہیں کل والا لایا تھا اور آپ کو بھی لایا تھا، لیکن اس کے بعد آپ نے ایک بہت دھوکے بازی میرے خیال میں کی اور ایک بہت بڑی خیانت کی ہے کہ آپ کو گروپ کا ایڈمن اس لیے نہیں بنایا تھا کہ آپ اپنے پھر تصرفات کرنا اس میں شروع کر دیں، بلکہ تو آپ کو گروپ کا ایڈمن محض اس لیے بنایا تھا کہ آپ اس کے ساتھ بات کریں۔ آپ نے سب سے پہلے جو ان کو شیخ عابد صاحب کو ہٹا دیا، میں تو یہیں آپ کی ہار سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایسا کام جو کیا ہے بغیر اجازت کے، اور اہل تشیع حضرات سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی انصاف کا فیصلہ کرتے ہوئے یہی فیصلہ کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ انصاف کا فیصلہ کریں گے کہ آپ نے جو بڑی غلطی کی اس پہ اوپر آپ کو معافی بھی مانگنا چاہیے کہ آپ اس کے اوپر معذرت کریں، لیکن اگر نہیں کرتے تو پھر بھی آپ کی مرضی ہے۔ تو اگر آپ اس کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں جو ہمارا مناظر ہے شیخ عابد کے ساتھ تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کو بھی ہٹا دیتے ہیں اور دوسرے جو ساتھی بات کرتے ہیں ان کو لے آتے ہیں۔ جی سید زادہ صاحب اہل تشیع کے جو حضرت ہے کہ آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں، یہاں دیکھیں اپنے مناظر کے حال اور کیا ہو رہا ہے، یہاں کچھ آئے، اگر یہ نہیں کرنا چاہتے تو آپ کسی اور مناظر کو سامنے لائے یا آپ خود کرے، کیا مسئلہ ہے، آپ اس مسئلے کو حل کریں، اپنے طرف سے کوئی مناظر متعین کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب والا، آپ نے جو دلیل دی ہے سیدنا داؤد علیہ السلام والی، وہ جو ہے نا نبی ہیں، اور انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلفاء ہوتے ہیں۔ ہماری جو بحث ہے وہ خلیفۃ الرسول پر ہے، یعنی آپ نے جو دلیل بھیجی سیدنا داؤد علیہ السلام والی، اس دلیل سے آپ 12 ائمہ کو خلیفہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، یعنی آپ دلیل دے رہے ہیں خلیفۃ اللہ والی اور خلیفہ ثابت کر رہے ہیں خلیفۃ الرسول کو۔ یہ آپ کی جو ہے نا دلائل میں تضاد بیانی ہے، آپ کے دعویٰ اور دلائل میں۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ جو دلیل دیں گے وہ آپ کے عقیدے کے مطابق ہوگی۔ آپ کلمے میں پڑھتے ہیں علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، خلیفتہ میں جو ضمیر ہے وہ کس کی طرف راجع ہے؟ ظاہر سی بات ہے حضور علیہ السلام کی طرف راجع ہے، تو رسول اللہ کا خلیفہ مانتے ہو نا آپ بھی مولا علی کو، تو جب خلیفہ رسول اللہ کا مانتے ہو تو خلیفۃ اللہ کی دلیل آپ کیسے دے رہے ہیں؟ اس کا جواب دیں آپ۔ تو دیکھیں نا، اب صبح سے میں دلیل دے کے بیٹھا ہوں، کل تو میرا جو ہے شرائط بھی طے ہو گئی تھی سب کے سامنے، گروپ ارکان اس کے گواہ ہیں، دعویٰ بھی میرا کل سامنے آ گیا تھا، اور موصوف کا جواب دعویٰ جو وہ نہیں کر سک رہے تھے اس پہ تذبذب کا شکار تھے، بھاگنا چاہ رہے تھے یا جو کچھ کر رہے تھے، آج صبح آتے انہوں نے دلیل کا مطالبہ کیا، میں نے انہیں ٹھگ سے دلیل دے دی۔ اب تو سب کچھ سامنے ہے نا، میری طرف سے شرائط بھی سامنے، دعویٰ بھی سامنے، دلیل بھی سامنے، لیکن اہل سنت کی طرف سے اب اس دلیل کا رد آنا چاہیے نا، وہ رد نہیں آیا۔ اچھا جی، میرا جو دعویٰ ہے وہ آپ نے پھر نہیں دیکھا ہے، میری دلیل جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام سے متعلق وہ میرے دعوے کے مطابق ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ دین اسلام میں خلافت منصوص من اللہ ہے، اور عوام الناس کو
کسی کو خلیفہ منتخب کرنے کا اختیار نہیں ہے. بالکل عین اس کے مطابق میں نے قرآن مجید سے دلیل دی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جی خلیفۃ اللہ اور خلیفۃ الرسول، ٹھیک ہے نا، دو الگ آپ نے اصطلاحیں استعمال کی ہیں، اور ہماری بات ظاہر خلافت پہ ہے تو نص قطعی سے آپ اس پہ دلیل دینے کے پابند ہیں. تو اب قرآن کی آیت مجھے بھیج دیجئے جہاں پر خلیفۃ اللہ اور خلیفۃ الرسول ان دو کی تخصیص کی گئی ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جناب والا، آپ نے جو دلیل پیش کی ہے وہ سیدنا داؤد علیہ السلام کی خلافت کی ہے، اور بالاتفاق سیدنا داؤد علیہ السلام نبی ہیں، اور انبیاء کرام جیسا کہ میں نے کمال الدین و تمام النعمہ سے ثابت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ ہوتے ہیں. اور جو آپ نے دلیل پیش کی ہے وہ خلیفۃ اللہ کے بارے میں ہے. اب جو آپ دلیل پیش کریں گے وہ اپنے عقیدے کے مطابق دلیل پیش کریں گے نا. آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ خلیفۃ ہو بلا فصل پڑھتے ہیں نا آپ کلمے میں، یعنی جانشین رسول علیہ السلام مانتے ہیں آپ مولا علی کو اور 11 آئمہ کو. جب آپ کا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے کہ آئمہ اطہار خلیفۃ اللہ ہیں تو خلیفۃ اللہ کی دلیل پیش کرنا آپ کی نری جہالت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا. اور آپ مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ خلیفۃ اللہ اور خلیفۃ الرسول کی تفریق قرآن کریم کی آیت سے پیش کریں. تو آپ مجھے بتائیں آپ کیوں پڑھتے ہیں خلیفۃ ہو بلا فصل؟ خلیفۃ اللہ پڑھیں نا آپ، مولا کائنات کو خلیفۃ اللہ کہیں آپ. میں ابھی اپنے دلیل سے دستبردار ہوتا ہوں. جب آپ مولا کائنات کو خلیفۃ الرسول مانتے ہیں تو خلیفۃ اللہ کی دلیل دینی فضول ہے جناب والا. اور آپ صرف ایک آیت پیش کر دیں، صرف ایک آیت پیش کر دیں جس میں ہو کہ غیر انبیاء کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خلیفہ بناتا ہے. صرف ایک آیت پیش کر دیں. چلیں یہ آیت اگر پیش نہیں کر سکتے تو یہ آیت پیش کر دیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے خلیفے کا اعلان یا تو میری طرف سے ہونا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام کی طرف سے ہونا ہے. یہ آیت پیش کر دیں آپ. کہیں ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے؟ آپ نے جو دلیل دی ہے سیدنا داؤد علیہ السلام کی خلافت پر، وہ آپ کے عقیدے کے کیسے مطابق ہے؟ اس کا استدلال تو کریں نا آپ. بس آیت پیش کر دی. ایسا تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت پر نص ہے، تو کیا آپ مانیں گے انا اعطیناک الکوثر یہ سیدنا عمر فاروق کی خلافت پر نص ہے؟ آپ کم از کم استدلال تو کریں نا. آپ کے عقیدے کے مطابق یہ نص صریح کیسے ہے، نص قطعی کیسے ہے؟ اس سے مولا کائنات کی اور 11 اماموں کی خلافت کیسے ثابت ہوگی؟ یہاں تو سیدنا داؤد علیہ السلام کا نام لکھا ہے اور آپ کے عقیدے سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں. آپ نے اپنے عقیدے کے مطابق دلیل پیش کرنی ہے. آپ نے جو سیدنا داؤد علیہ السلام کی آیت والی دلیل پیش کی ہے وہ خلیفۃ اللہ ہیں اور انبیاء ہیں. انبیاء منصوص من اللہ ہوتے ہیں، اور انبیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کو اپنی نبوت کی طرف دعوت دیتے ہیں. یہ منصوص من اللہ ہونے کا بہت بڑا دلیل ہے. جو بھی نبی ہے وہ لوگوں کو اپنی نبوت کی طرف دعوت دیتا ہے. لیکن یہاں پر مولا علی شیر خدا کیا فرماتے ہیں؟ مجھے چھوڑ دو، کسی اور کو خلیفہ بناؤ. اگر مولا علی شیر خدا منصوص من اللہ ہوتے جیسا کہ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے تو یہ کبھی نہ فرماتے، بلکہ جو لوگ مولا کائنات کی طرف آ رہے تھے ان کو مولا علی شیر خدا ان سے بیعت لیتے.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جی سامعین، ملاحظہ فرمائیں کہ یہ شرائط کل سے دی گئی ہیں اور ان شرائط پر تفصیلی اعتراضات کیے گئے ہیکر صاحب کی جانب سے۔ انہی شرائط پر انہوں نے وضاحت بھی مجھ سے طلب کی بطور تنقیح، کیونکہ موضوع بھی اس میں لکھا ہے، لیکن اس کے باوجود اس پر عمل پیرا نہیں ہوئے۔ بہرحال کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آئندہ خیال کیجئے گا، کیونکہ ہم نے ان شرائط کے تحت شکست کا اعلان کرنے کی بات کر رکھی ہے متفقہ طور پر، اور 3 آڈیو کرنے کی اور 3 جو ہیں ادلہ پیش کرنے کی اجازت ہے، تو یہ خیال کیجئے گا آئندہ۔ دوسری بات، یہاں پر میرا دعویٰ واضح طور پر لکھا ہوا ہے، اس پر بھی تفصیلی گفتگو ہوئی، اس پر بھی آپ نے تنقیحات کی اور وضاحت طلب کی۔ دعویٰ میں آپ کو اپنی زبان سے سنا بھی چکا ہوں، لکھ کر بھی دے چکا ہوں، نہ جانے کیوں اب تک آپ کو میرا دعویٰ ہی سمجھ نہیں آیا۔ میں پھر بتا رہا ہوں، میرا دعویٰ ہے کہ دین اسلام میں خلافت منصوص من اللہ ہے۔ دین اسلام میں بریلوی مذہب کی بات نہیں کر رہا کہ بریلوی مذہب میں خلافت کیا ہے، میں دین اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ دین اسلام میں خلافت منصوص من اللہ ہے، اور دین اسلام میں عوام الناس کو خلیفہ منتخب کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ میں صرف دین اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ پھر یاد کر لیجئے، میں بریلوی مذہب کی بات نہیں کر رہا۔ آپ بریلوی مذہب کو لے کر نہیں آئیے بیچ میں، دین اسلام کی بات ہو رہی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ دیکھیں، اصولی طور پر تو آپ نے رد پیش کرنا تھا میرے اس دعوے کو توڑنے کے لیے کہ بھائی دین اسلام میں خلافت منصوص من اللہ نہیں ہے، قرآن سے آیت دکھا دیتے، نہیں توڑ سکے، کوئی دلیل نہیں دی اس پر آپ نے۔ اس کی تائید میں دلیل دے دیتے کہ بھائی خلافت جو ہے دین اسلام میں وہ عوامی اختیار ہے، عوام جو ہے جس کو چاہے خلیفہ بنا دے، تو وہ دین اسلام کی خلافت تصور کی جاتی ہے۔ اس پہ کوئی دلیل دے دیتے قرآن سے، نہیں دیا آپ نے کوئی دلیل۔ لہذا میرا دعویٰ برقرار ہے، میری دلیل پہ آپ نے اعتراض کیا کہ خلیفۃ اللہ ہیں حضرت داؤد علیہ السلام، کیونکہ وہ نبی ہیں۔ تو اس سے کس نے انکار کیا ہے؟ بلا شبہ اور بے شک حضرت داؤد علیہ السلام خلیفۃ اللہ ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ہم نے کب اس سے انکار کیا ہے؟ پھر آپ نے بہتان باندھا کہ ہم تو خلیفۃ اللہ مانتے ہی نہیں ہیں مولا علی کو، معاذ اللہ، یا 12 ائمہ علیہ السلام کو ہم خلیفۃ اللہ تو مانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ بہتان باندھا ہے آپ نے، اس سے رجوع کیجئے، یا پھر اس پر دلیل دیجئے کہ ہم 12 ائمہ کو جو خلیفۃ الرسول ہیں انہیں ہم خلیفۃ اللہ نہیں مانتے، کیونکہ ہمارا ایمان تو یہی ہے، جو خلیفۃ اللہ ہے وہ جو خلیفۃ الرسول ہے وہ خلیفۃ اللہ بھی ہے، ہمارے یہاں کوئی تخصیص نہیں ہے۔ اگر آپ اس کی تخصیص کے قائل ہیں تو نص قطعی سے دیجیے، قرآن سے دیجیے کوئی ایک آیت جس میں خلیفۃ اللہ اور خلیفۃ الرسول کی تخصیص ہو، یا پھر کوئی حدیث بھیج دیجیے، اس کی بھی اجازت آپ کو دیتے ہیں کہ کسی حدیث میں بتایا ہو کہ خلیفۃ اللہ کوئی اور ہوتا ہے، خلیفۃ الرسول کوئی اور ہوتا ہے، اور یہ دین اسلام میں اس بھی تفریق ہے۔ جی سامعین، ملاحظہ فرمائیں کہ موصوف قرآن کی آیت کے رد میں یہ حوالہ ہمیں دے رہے ہیں، اور اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دین اسلام میں خلافت منصوص من اللہ نہیں ہے، اور دین اسلام میں ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ اٹھ کر جسے اپنا خلیفہ بنائے گا وہ خلیفۃ اللہ بن جائے گا دین اسلام میں۔ یہ موصوف کی حالت ہے اس جگہ پہ۔ بہرحال اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ یہاں بات ہو رہی ہے واضح طور پر، جب مولا علی علیہ السلام کی جو بیعت کی گئی تھی، جب مولا علی علیہ السلام کی بیعت کی گئی تو اس وقت جو لوگ مولا علی علیہ السلام کی بیعت سے، یا تو جنہوں نے بیعت توڑ دی تھی جو کہ جمل والے تھے، یا جو بیعت کرنے کو تیار نہیں تھے جو صفین والے تھے، ان کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہاں خود مولا علی، انہوں نے خود یہ نشان لگا کے بھیجا ہے کہ مولا علی فرما رہے ہیں اگر تم میرا پیچھا چھوڑ دو تو پھر جیسے تم ہو ویسا میں ہوں۔ تو یہاں تو مولا علی علیہ السلام نے خود ہی یہ فرما دیا ہے، وضاحت کر دی ہے۔ یہاں پر مولا علی علیہ السلام سمجھا رہے ہیں
کہ اگر تم، یہاں تو شرطیہ جملہ ہے، شرطیہ طور پہ کہہ رہے ہیں اگر تم میرا پیچھا چھوڑ دو، یہ ان لوگوں کو ہے بالخصوص جو غالباً مولا علی علیہ السلام کی بیعت دل سے نہیں کی تھی، جو کہ آگے ہیں بھی اس میں خطبات میں، دل سے نہیں کی تھی جنہوں نے بیعت اور مجبوری سمجھ کے مولا علی علیہ السلام کی بیعت کر لی تھی، ان منافقین کے بارے میں ہے۔ اور وہ لوگ مولا علی علیہ السلام کو قربانی کا بکرا بنانا چاہتے تھے۔ بہرحال اس پہ الگ بحث ہے، لیکن یہ دلیل میرے دعوے کو رد نہیں کر رہی ہے، کیونکہ یہاں مولا علی علیہ السلام شرطیہ جملے کی بات کر رہے ہیں، شرطیہ جملہ دے رہے ہیں، اور خود انہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر تم میری بیعت چھوڑ دو تو تم جیسے ہو، پیچھا چھوڑ دو تو تم جیسے ویسا میں۔ جی جناب، شاہ صاحب میں قرآن کریم کی آیت کو نہج البلاغہ سے رد نہیں کر رہا، بلکہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ نے جو دلیل پیش کی ہے سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت کی، اس دلیل سے آپ کے 12 ائمہ کی خلافت کیسے ثابت ہوتی ہے؟ ذرا اس کی وضاحت تو فرما دیں نا۔ یہ کہ آپ نے دلیل پیش کر دی اور کہا کہ ہماری خلافت 12 ائمہ کی خلافت ثابت ہو گئی، ایسا تو میں بھی کہہ سکتا ہوں نا، ان اعطیناک الکوثر یہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت پر نص صریح ہے، یہ تو میں بھی کہہ سکتا ہوں۔ کہنے سے کیا ہوگا؟ آپ نے جو دلیل پیش کی ہے سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس آیت سے 12 ائمہ کی خلافت کیسے ثابت ہوتی ہے، یہ ارشاد فرمائیں آپ۔ اس کے علاوہ یہ جو مولا کائنات نے فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو، کسی اور کو خلیفہ بناؤ، اگر منصوص من اللہ خلیفہ ہوتے مولا علی تو لوگوں کو کبھی یہ نہ فرماتے، بلکہ ان سے بیعت لیتے جو بیعت کرنے آئے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خلیفہ منصوص من اللہ نہیں ہوتا، جیسا کہ آپ کا عقیدہ ہے۔ اور اسی خطبہ میں مولا کائنات نے فرمایا اگر مجھے چھوڑ دو اور تم کسی اور کو خلیفہ بناؤ، یہاں پر بھی واضح ہے کہ لوگوں کے اجماع سے ہی خلیفہ کی خلافت مستحکم ہوتی ہے۔ مولا علی نے کیا فرمایا کہ کسی اور کو خلیفہ بناؤ، اور جس کو تم لوگ خلیفہ بناؤ گے میں تم لوگوں سے زیادہ اس کی بات مانوں گا بھی اور سنوں گا بھی۔ جس کو لوگ خلیفہ بنائیں گے اس کی مولا علی کیوں مانیں گے اور کیوں اس کی سنیں گے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سامعین کرام، ملاحظہ فرمائیں کہ جس اسٹیکر کا جواب موصوف کو دیا گیا تھا اسے اب تک نہیں سمجھے، دوبارہ اس پر انہوں نے آڈیو کر کے ٹیگ کر دیا ہے کہ جی اس کا تو جواب ہی نہیں دیا، حالانکہ انہیں وضاحت کر دی گئی تھی کہ یہاں مولا علی علیہ السلام دو شرطیہ جملے بتا رہے ہیں جس پر ان کا اعتراض ہے، جبکہ ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ خلافت منصوص من اللہ ہے، اور عوام الناس کو اس کا اختیار نہیں ہے خلیفہ کو منتخب کرنے کا۔ موضوع یہ ہے، یہاں موصوف نے موضوع ہی تبدیل کر دیا ہے، اب آ گئے ہیں مولا علی علیہ السلام کی خلافت پر اور 12 ائمہ کی خلافت پر، حالانکہ یہاں مولا علی علیہ السلام میں نے بتایا بھی تھا کہ شرطیہ بات کر رہے ہیں کہ اگر تم میرا پیچھا چھوڑ دو تو پھر جیسے تم ہو ویسا میں ہوں۔ اگر تو اگر سے ہم مطلق معنی نہیں لے سکتے، یعنی یہ مولا علی علیہ السلام کا عقیدہ نہیں ہے، یہاں اگر کی بات ہو رہی ہے، عقیدے میں عقائد میں اگر مگر نہیں ہوتا ہے۔ پھر آگے دیکھیں کہ مولا علی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تم جسے اپنا امیر بناؤ اس کی میں تم سے زیادہ سنوں اور مانوں۔ جی یہاں پر بھی جملہ شرطیہ ہے، اور اگر مگر سے عقائد نہیں بنتے، عقائد میں مطلق بات ہوتی ہے، مطلب یہ کوئی نہیں کہا جا سکتا کہ اگر کوئی دوسرا الہ نہیں ہو تو پھر الہ ہوگا، اگر کوئی اس طرح کی بات کرے، معاذ اللہ۔ تو یہاں موصوف کو یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ دوسری بات ہمارا اصول حدیث تو کہتا ہے خلاف قرآن اگر کوئی چیز حدیث آ جائے، حدیث صحیح فرمان رسول بھی آ جائے تو ہم پہ حجت نہیں ہے۔ جی ایک کام کی قرآن کی آیت بھیجی ہے ہمارے جو مخالف ہیں، وہ بھی میرے ہی حق میں بھیج دی، خود نے ترجمہ کر کے بھیجا ہے اس آیت کا، اور ہم اس سے متفق ہیں کہ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم بنا دے گا۔ کون بنائے گا یہاں حاکم؟ اللہ تعالیٰ بنائے گا۔ کون بنائے گا یہاں خلیفہ؟ اللہ تعالیٰ بنائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ کر رہا ہے جیسا ان سے پہلے لوگوں کو حاکم بنایا، یعنی آیت میں جو ہے استخلاف کا جو ذکر ہے، یعنی خلیفہ جو بنایا، یعنی اللہ وعدہ کر رہا ہے خلافت کا، لیکن کس اصول پہ بنائے گا؟ جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو بنایا۔ پہلے لوگ کون ہیں؟ پہلے لوگ ہیں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو کس نے خلیفہ بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو کس نے خلیفہ بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ تو ہماری تائید ہو گئی، میرے دعوے کی تائید ہو گئی۔ اس میں تو یہ کہیں نہیں لکھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خلیفہ نہیں بنائے گا بلکہ عوام الناس اسے خلیفہ بنا دے گی، بلکہ یہاں تو شرط دے دی اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے، تو اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی ہے کہ جو جن کو خلیفہ آئندہ بھی جو بنائے گا نا اللہ تعالیٰ، وہ انہی لوگوں کی طرح بنائے گا جیسے پہلے بنایا ہے۔ تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ پہلے لوگوں کی طرح ہی کوئی دلیل دیں کہ پہلے لوگوں میں سے کون سا ایسا خلیفہ گزرا ہے جسے عوام نے منتخب کیا ہے۔ یہاں تو عوام سے منتخب شدہ کوئی خلیفہ نہیں مل رہا پہلے لوگوں میں۔ جسے بھی خلیفہ بنایا، جسے بھی خلافت دی اللہ تعالیٰ نے، وہ خود دی ہے، عوام نے نہیں دی ہے۔ تو لہٰذا یہ ہماری ہی دلیل ہے۔ دیکھیں اوپر لکھ کر بھی آپ کو سمجھا دیا ہے شرائط کا،
اور فیصلہ اب قارئین سے ہم نے پوچھا ہے، دیکھیں قارئین کیا ہمیں میسج کر کے بتاتے ہیں، اس کا فیصلہ وہی فیصلہ ہوگا۔ تو آپ نے 5 آڈیوز کو اپنی ٹیک کر دیا، کہا کہ جی اس کا جواب نہیں دیا، اس کا جواب نہیں دیا، حالانکہ سب آڈیوز کا جواب میں نے اپنی آڈیو میں دیا ہے، اگر آپ نے سنی ہو تو۔ ہماری شرط میں طے ہے کہ 3 سے زیادہ آڈیو نہیں ہوں گی، آپ نے تو 5 آڈیو کر کے شرط توڑی ہے، اور شرط توڑنے والے کی شکست ہونی ہے، تو آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں شرط توڑوں، لیکن ہم نہیں کریں گے، ہم جانتے ہیں اصول مناظرہ، ہم نے تو آپ کو آپ کے بریلوی اصول مناظرہ بھیج دیے ہیں، آپ کے مذہب کے بانی کے حوالے سے اس میں اصول مناظرہ طے کیے گئے ہیں، اس سے ہی آپ شکست خوردہ ہو چکے ہیں، شکست ہو چکی ہے آپ کو، بار بار سمجھانے کے باوجود، بار بار خبردار کرنے کے باوجود، بار بار انتباہ دینے کے باوجود، تحریری صورت میں بھی، آڈیو کی صورت میں بھی آپ بار بار شرائط توڑ رہے ہیں، ہر شرط توڑنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ مجھے نہیں پتہ کیا خوف ہے، کیا خطرہ ہے آپ کو۔ آپ سے پھر گزارش کر رہے ہیں کہ یہ شرائط توڑی ہیں آپ نے، یہ سب کچھ کرا ہے، پوسٹر بازی کر دی ہے آپ نے، مناظرہ جو ہے اس کی کھچڑی بنا دی ہے آپ نے۔ ہم پھر آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ میرا دعویٰ دیکھیں اور اس پہ دلیل دیکھیں، آپ موضوع کو تبدیل نہیں کریں، 12 ائمہ کی خلافت پر نہ جائیں، وہ موضوع نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی خلافت بلا فصل پر مت جائیں، وہ موضوع نہیں ہے، ہمارا موضوع ہے دین اسلام میں خلافت منصوص من اللہ ہے، اس موضوع پر آئیں اور اس موضوع پر گفتگو کریں۔ اگر آپ میں، اب بھی ہم آپ کو کہہ رہے ہیں، اگر آپ میں اتنی علمیت نہیں ہے، اگر آپ میں اتنا دمخم نہیں ہے تو چھوڑ دیں، نہیں کریں مناظرہ، اس شخص کو آنے دیں ہمارے سامنے جو خلافت منصوص من اللہ پر دلیل رکھتا ہو۔ دیکھیں منصوص من اللہ ہے ہی یہ کہ اللہ نے اسے منتخب کرنا ہے، اور نص سری اس پر ہوگی، اس میں اشارہ نہیں ہوگا، اس میں باقاعدہ نام لے کے جو ہے بتایا جائے گا کہ یہ خلیفہ ہے میرا، یعنی جو اس وقت خلیفہ وقت ہو یا رسول وقت ہو، وہ بتائے گا، اعلان کرے گا اس کا کہ بھئی یہ جو ہے خلیفہ ہے، نام لے کے بتائے گا اس میں۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو آ کر خطاب نہیں کرے گا نا کسی سے، اللہ تعالیٰ کا جو نمائندہ ہوگا، جو الہی نمائندہ ہوگا، یعنی وہ رسول ہوگا یقیناً، خاتم النبی، تو خاتم النبیین نام لے کر بتائیں گے کہ یہ بندہ میرا خلیفہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اس میں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وعدہ کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لیستخلفنہم فی الارض، ضرور بضرور ان کو زمین میں خلافت دے گا۔ یہ جو خلافت دینے کی نسبت اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے، یہ خلیفہ بنانا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے ذریعے بنائے گا، یعنی خلافت کا وعدہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ میں خلیفہ بناؤں گا، تو کیا آپ ایک آیت پیش کر سکتے ہیں جس میں ایک خلیفہ کا ذکر بھی ہو اور اس کا نام بھی موجود ہو؟ آپ نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ خلیفہ بنائے گا، نام کے ساتھ بنائے گا، تو نام دکھانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر نام کے ساتھ نہیں بنائے گا اللہ تبارک تعالیٰ خلیفہ، تو ہمارا دعویٰ ہے کہ لوگوں کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرجعناک الی امک، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ ہم نے آپ کو آپ کی والدہ کی طرف لوٹایا۔ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ لوگ لے کر آئے تھے دریا سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی طرف، لوگ لے کر آئے تھے نا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فرجعناک، ہم نے آپ کو لوٹایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نسبت اپنی طرف کر دیتا ہے، کافی امور ایسے ہیں اور لوگوں کے ذریعے وہ ایک کام کرتا ہے لیکن نسبت اپنی طرف کر دیتا ہے۔
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجو۔ جی میرے عزیز، یہ آپ نے آڈیو میری بھیجی ہے یہاں پر، یہ آڈیو ہماری اس گفتگو کی ہے جو مناظرے سے پہلے، میرے دعوے سے پہلے کی ہے۔ اس وقت گفتگو چل رہی تھی 12 ائمہ کی امامت پر نص کی، اس پر یہ گفتگو ہے، جبکہ میرا دعویٰ جو ابھی مناظرہ چل رہا ہے اور جو میرا دعویٰ ہے وہ 12 ائمہ کی خلافت سے متعلق نہیں ہے۔ میرا جو دعویٰ ہے وہ دین اسلام میں خلافت سے متعلق ہے۔ دین اسلام میں ہم نے خلافت کا مقام دیکھنا ہے۔ کل آپ کو اس پر میں نے کوئی گھنٹے 1.5 گھنٹے تک سمجھایا تھا۔ بہرحال آپ اسی طرف جا رہے ہیں، دوبارہ موضوع سے ہٹ رہے ہیں، یہ شرط توڑ رہے ہیں آپ۔ یہ پھر آپ نے یہ آڈیو بھیج کر، جو کہ مناظرے سے پہلے کی ہے ہماری، جو کہ میرے دعوے سے پہلے کی ہے، جو میں نے دعویٰ کیا ہے اس سے پہلے کی ہے، جو ہماری عام گفتگو چل رہی تھی، وہ آپ یہاں بھیج کر گمراہ کرنا چاہ رہے ہیں، جو کہ شرط توڑنے والی بات ہے نا، کیونکہ یہ موضوع نہیں ہے ہمارا۔ 12 ائمہ کی خلافت موضوع نہیں ہے ہمارا۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کو یہ کون سی زبان میں سمجھایا جائے تو سمجھ آئے گا۔ ہمارا جو موضوع ہے وہ خلافت منصوص من اللہ ہے دین اسلام میں، اور اس پر میں نے دلیل دی ہے، نص قطعی دی ہے، نام کے ساتھ بتایا ہے۔ داؤد علیہ السلام کا نام ہے آیت میں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، نام لے کے کہا ہے میں اسے خلیفہ بنا رہا ہوں، زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں اپنی، نام لے کے کہا ہے۔ مگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی آیت، کیوں نظر نہیں آ رہی؟ تعصب ہے، قرآن نہیں سمجھنا ہے، یا قرآن کو رد کرنا ہے، ماننا نہیں ہے نا قرآن کو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیں آپ نے آئے استخلاف پڑھی، ادھوری پڑھی نا، دوبارہ ادھوری پڑھی۔ آپ نے کہا کہ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے وہ نیک کام کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ کر رہا ہے اور ان کو لازمی خلیفہ بنائے گا۔ درست بات ہے، کس نے اس سے انکار کیا ہے؟ آگے بھی تو پڑھیں، جیسا ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا، جیسا یہ شرط لگا دی اللہ تعالیٰ نے، ایسے نہیں بنا دے گا خلیفہ، بلکہ جیسے پہلے لوگوں کو بنایا ہے۔ اور میں نے جو دلیل دی ہے آپ کو، آپ نے یقیناً اسے نہیں پڑھا۔ داؤد علیہ السلام کا نام لے کے اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کا نام لے کے اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے میں تو اس طرح خلیفہ بناؤں گا۔ تو یہ ایمان لانے والوں کو جو اللہ تعالیٰ خلیفہ بنائے گا، تو شرط لگا دی نا کہ جس طرح پہلے خلیفہ بنائے ہیں اسی طرح بنائے گا۔ یہ تو نہیں کہا نا کہ عوام سے کہہ دے گا کہ بھئی جاؤ تم بنا لو۔ نام لے کے حضرت آدم علیہ السلام کا عوام کو تو نہیں کہا تھا، فرشتوں کو تو نہیں کہا تھا تم بناؤ اسے خلیفہ، اللہ نے بنایا نا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو امت میں نہیں چھوڑ دیا تھا کہ امت انہیں جو ہے خلیفہ بنائے زمین میں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نام لے کے خود خلیفہ بنایا حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ شرط لگا دی ہے آئے استخلاف میں۔ آئے استخلاف سے آپ تو میرا موقف ثابت کر رہے ہیں، اس سے تو رد ہو رہا ہے شورائی خلفاء کا، شورا سے خلیفہ نہیں بن سکتا، یہ رد کر رہا ہے خود اللہ تعالیٰ آئے استخلاف سے۔ آپ اسے کیسے دلیل بنا رہے تھے؟ یہ تو آپ کے گلے میں خود ایک ہڈی بن گئی ہے۔